اے اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا ہے۔ اور پھر جب وہ پہنچ گیا، صحابہ سے گواہی مل گئی، پھر اللہ سے گواہی لی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہو جا، وہ دین میں نے پہنچا دیا۔ اور فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، نعمت کا اتمام ہو گیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو میں نے دین تمہارے لیے پسند کیا ہے نا، وہ یہودیت نہیں ہے، عیسائیت نہیں ہے، وہ دنیا کے کسی فکری الجھن کسی کی نہیں ہے، کوئی عزم نہیں ہے۔ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو میں نے دین تمہارے لیے پسند کیا ہے نا، وہ اسلام ہے۔ اور وہ اسلام کون سا ہے؟ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے اور صحابہ کی ڈیوٹی لگا گئے۔ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، مجھے جبریل امین کے ذریعے اللہ نے عطا فرمایا تھا، میں نے تمہیں سکھا دیا، 23 برس لگا دیے، سکھا دیا۔ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں وہ ہر اس شخص تک پہنچا دیں جو موجود نہیں۔ لہذا دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ میں یہ آئی، ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا کے یہودیوں، دنیا کے عیسائیوں، اللہ کا دین اللہ کے نبی پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لہٰذا دنیا میں دین کا اگر کوئی حوالہ ہوگا، دنیا میں دین کی بات جب کبھی ہوگی، دنیا میں کبھی بھی کوئی شخص دین کی بات کرے گا تو دین صرف وہ ہوگا، باقی لوگوں کے دین ہو سکتے ہیں، اسلام صرف وہ ہوگا جس کی نشاندہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ لہذا اور کوئی دین، وہ کوئی ازم ہو سکتا ہے، کوئی برا دین ہو سکتا ہے، باطل ادیان ہو سکتے ہیں، سچا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین وہ ہے اسلام، جو اللہ نے بھیجا ہے انسانیت کے لیے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی حوالہ دیا تھا حدیث جبریل کا، پھر سے اس کو تازہ کر لیجئے، مشہور اور معروف حدیث۔ دین دنیا کی یہودی بھی سن لیں، عیسائی بھی سن لیں اور مسلمان بھی سن لیں، دین اللہ کا ہے، دین اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ کون سا دین ہے تو وہ دین ہوگا، کوئی اور بتائے گا تو وہ دین ہوگا نہیں ہوگا۔ اگر اس پر مدینے والے کی مہر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مارکہ نہیں ہے، تو وہ اللہ کا دین نہیں ہے، وہ کسی اور کا دین ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ تو حدیث جبریل میں ایک نقطے کی طرف میں ہمیشہ اشارہ کرتا ہوں کہ حدیث جبریل وہی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، صحابہ اکرام سب کے سب حیران ہوئے کہ یہ کون شخص ہے، یہ کوئی اجنبی شخص تھا، اور اجنبی ہے تو اس کا مطلب ہے دور سے آیا ہے، اور دور سے اگر آیا ہے تو پھر اس کے اوپر آثار سفر ہونے چاہیے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں تھے، اور بالکل فریش جیسے ابھی گھر سے نکلا ہو، ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی عجیب و غریب بات تھی، وہ سارے صحابہ حیران۔ خیر وہ بیٹھ گیا، بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل آمنے سامنے گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھ گیا۔ یہ بیٹھنے کا انداز بھی لوگوں کو اچھا نہیں لگا، لوگ اس پر بھی حیران۔ پھر اس نے سوالات کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعہ، اخبرنی عن اشراطہا، کہ اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتاتے رہے۔ وہ سوال پوچھ کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے تو وہ کہتا تھا صدقتا، آپ نے صحیح کہا،
صحابہ پہلے ہی حیران تھے، وہ کہتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ، ہم حیران ہوئے اور بار بار ہم حیران ہوتے تھے کہ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، کیسا آدمی ہے، سوال بھی پوچھتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے، اگر اس کو معلوم نہیں تو پھر تصدیق کیسے کرتا ہے، اور اگر اس کو معلوم ہے تو پھر سوال کیوں کرتا ہے؟ دونوں باتیں، یہ بھی عجیب۔ تو ساری کی ساری کہانی، پوری کی پوری داستان، پورا کا پورا واقعہ حیرتوں سے بھرا ہوا ہے واقعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر وہ ساری باتیں پوچھ کے صحابہ حیران بیٹھے، چلے گئے، جبریل علیہ السلام چلے گئے، یا وہ شخص چلا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، میں کچھ دیر بیٹھا رہا۔ اس کا مطلب ہے لوگ بھی چلے گئے ہوں گے زیادہ تر، تو فرماتے ہیں میں بیٹھا رہا، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا عمر اتدری من السائل، عمر پتہ ہے یہ کون تھا، یہ سوال پوچھنے والا کون تھا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نہیں پتا کون تھا، یعنی یہ تو سارے حیران تھے کہ کیا ہو رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کا ہے، سکھانے کون آیا؟ جبریل علیہ السلام۔ اچھا دین سکھانے جبریل علیہ السلام آئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا نا کہ آپ آتے ہی، جب جبریل علیہ السلام آئے تھے تو بجائے صحابہ کرام کو حیرت میں مبتلا کرنے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جو دنیا کا طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ یہ بھئی جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہیں انسانی شکل میں، یہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، دین سکھانا چاہتے ہیں، چلو بھی جبریل دین سکھاؤ۔ پھر جبریل علیہ السلام تقریر فرماتے، یہ ہوتا ہے اسلام، یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے احسان، یہ ہوتی ہے قیامت، یہ ہوتا ہے قیامت کی نشانیاں۔ جبریل علیہ السلام بتا دیتے، چلے جاتے، نہ کوئی حیرت کی بات ہوتی، نہ کچھ ہوتا۔ جبریل تقریر کر کے یہ تینوں چاروں سوالوں کے جواب نہیں بتا سکتے تھے؟ بتا سکتے تھے، اس لیے کہ دین سکھانے تو جبریل آئے تھے نا۔ لیکن اگر اس طرح ہوتا تو وہ دین نہ ہوتا۔ کیوں؟ دین بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا۔ اگر جبریل کہہ کے چلے جاتے تو وہ دین نہ بنتا، آئے وہ تھے دین سکھانے، لیکن کہلوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جانتے تھے جبریل علیہ السلام اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، سب جانتے تھے۔ تصدیق اس لیے کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، وہ کہلواتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے گا تو دین بنے گا۔ لہٰذا ان الدین عند اللہ الاسلام کا کیا مطلب ہے؟ کہ دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اللہ کا دین، وگرنہ تو واقعی ادیان کی طرح ہو جائے گا۔ اگر ہر بندے کی بات دین ہو، اگر مخلوق کی بات دین ہو، ہماری خواہشات کا نام دین ہو، اگر ہماری اپنی کی ہوئی، اپنے شامل کی ہوئی چیزوں کا نام دین ہو، تو پھر ان ادیان باطلہ اور اس دین حق کا فرق کیا باقی رہے گا؟ تو فرق اس کا کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اسلام کون سا دین ہے؟ وہ دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا بطور امانت کے، اور ساتھ کہہ دیا، فرما دیا کہ جو موجود نہیں ہیں ان تک تم نے پہنچانا بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کہ دین صرف یہ ہے جس پر ہمارا حکم ہے، جس پر ہماری مہر ہے۔ اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا جو اس پر ہماری مہر نہیں ہے، فہو رد، تو وہ ریجیکٹڈ ہوگا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، یہ ہے دین جو دیا جا رہا ہے تمہیں،
اور جس نے اس کے اندر کوئی نئی بات پیدا کی جو اس میں پہلے نہیں تھی، دین کے اندر نئی بات پیدا کی جو پہلے نہیں تھی، فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ ریجیکٹڈ ہے۔ یہ ہے دین کا تصور۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ جبریل لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا، اس لیے کہ ہمارا واسطہ اللہ کریم کے ساتھ وہ ہیں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ قرآن ہے تو یہ قرآن ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے کہ یہ قرآن ہے تو ہمیں کون بتاتا کہ یہ قرآن ہے؟ کعبہ ہے، کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ علی ھذا القیاس پوری زندگی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو ایک پتھر ہے، میں کبھی نہ چومتا تجھے اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھا ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ منبع اور ماخذ ہیں، وہ ہیں اصل مرجع و ماوا۔ اگر ہم نے دین پر عمل کرنا ہے تو دین ہر اس بات کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے۔ اب آگے اس کی تفصیلات بھی آئیں گی۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب جو یہودی ہے، جو عیسائی ہے، جو کوئی بھی ہے، اس کو یہی دین ماننا پڑے گا۔ کون سا والا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ اب اگر یہودی کہے کہ ہم بھی اسلام پر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھی تو اسلام ہی آیا نا۔ ہم کہتے ہیں دین تو دین تھا ایک ہی، شریعتیں مختلف ہیں۔ تو کوئی شخص کہے کہ میں دین پر عمل کر رہا ہوں یہودیت پر عمل کرتے ہوئے، کوئی شخص کہے میں دین پر عمل کر رہا ہوں عیسائیت پر عمل کرتے ہوئے، اب وہ ورژن دین کا نہیں چلے گا۔ اب اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اس کا معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اکبر، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھائی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ فرمایا لا یسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت میں سے کوئی بھی شخص ہو، یہودی ولا نصرانی، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی ازم کو ماننے والا ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ اس وقت تک اس کے کان میں یہ بات پڑ گئی، اس کو کہیں سے پتہ چل گیا، یہ خبر مل گئی کہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، وہ دین اپنے فائنل ورژن میں آ گیا ہے، اور دین کا جو آخری شریعت ہے وہ آ گئی ہے۔ جس کو یہ پتہ چل گیا، اللہ اکبر، ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے دیا گیا تھا، جو میں لے کے آیا ہوں، اس پر ایمان نہیں رکھتا، ویسے کہتا ہے میں دین پر عمل کر رہا ہوں، ویسے کہتا ہے میں اللہ کے دین کی بات کرتا ہوں، ویسے کہتا ہے میں اسلام کی بات کرتا ہوں، لیکن وہ نہیں مانتا جو میں لے کے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، جو میں لے کے آیا ہوں اس کو نہیں مانتا، اور پتہ نہیں کس کس کو مانتا ہے، اور چیزوں کو دین سمجھتا ہے، باوجود اس بات کے کہ لوگوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ اب جو حق ہے، جو دین حق ہے، وہ تو وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا، آپ کے اعمال و افعال سے، من قول او فعل او تقریر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، آپ کے اعمال سے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کے اعمال برقرار رکھے، ان سے جو کچھ ثابت ہوا وہ ہے نا دین۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو نہیں مانتا، وہ اس امت سے ہو، امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو۔ امت اجابت وہ ہے جو کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، امت دعوت وہ ہے جو ہیں اس زمانے کے لوگ، چاہے وہ یہودی عیسائی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ امت دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پوری امت میں سے، چاہے وہ امت دعوت ہے، چاہے وہ امت اجابت ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہے، چاہے وہ یہودی عیسائی کہنے والا ہے، کسی بھی ازم کا ماننے والا ہے، فرمایا اس کو پتہ چل گیا، اس کو خبر مل گئی، اس نے سن لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور اس کے بعد میری لائی ہوئی ہدایت پر عمل نہیں کرتا، اس پر ایمان نہیں رکھتا، کسی اور چیز کو مانتا ہے، تو فرمایا اِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وہ جہنم میں جائے گا۔
جنت میں لے جانے والا دین وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ہے، جس پر مدینے والے کی مہر ہے، صرف وہ دین ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، فرمایا نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، حالانکہ ان کے پاس علم آ بھی گیا، العلم جو اللہ نے نازل کیا وہ ان کے پاس آ گیا، کتاب ان کو دی گئی، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ فرمایا یہ اختلاف اس لیے کیا بغیم بینہم، کہ یہ انہوں نے آپس کی سرکشی کے باعث کیا۔ اچھا، ایک تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ ان کا آپس میں اختلاف، یہ جو مسلمانوں کو دیتے ہیں نا تانا کہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف، اصل مسلمانوں نے تو ان جیسا اختلاف کیا ہی نہیں جن جیسا جو اختلاف یہودوں نے سارا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 میں فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، یہودی عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو، عیسائی یہودیوں کو کہتے ہیں کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو، وہ آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں۔ اور ساتھ اس اختلاف کا ایک معنی یہ ہے کہ عیسائیوں کے اندر بھی بے شمار فرقے ایک دوسرے کو وہ کافر بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں بھی لڑتے ہیں، اور جتنی جنگیں عیسائیت کی تاریخ میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے درمیان ہوئی ہیں اتنی خون ریز جنگیں تو مسلمان کبھی آپس میں نہیں لڑے۔ علی ھذا القیاس یہ یہودیوں کا بھی آپس میں یہی حالات رہے، اور ان کے جو اختلافات ہیں فرمایا ان ایک تو بات یہ قرآن بتا رہا ہے کہ ان کے اختلافات ہیں، اور دوسری بات یہ بتا رہا ہے وہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کوئی شخص جب بھی اختلاف کرے شعور کی اور فطرت کے تقاضے کی وجہ سے کرے، شعور کی بنیاد پر کرے، اس فطرت کے تقاضے کی وجہ سے کرے جو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ بنائی ہے، اگر اس کی وجہ سے کرے گا تو وہ لازماً ان سارے جھگڑوں میں سے نکلتا ہوا اسلام تک پہنچ جائے گا۔ لیکن فرمایا بغیم بینہم، اختلاف تو انہوں نے کیا ہے بدبختوں نے، لیکن اس کی وجہ کوئی شعور کا تقاضا نہیں تھا یا فطرت کی پکار نہیں تھی، فرمایا اس کی وجہ بغیم بینہم تھا۔ یہ ہے وہ اصل خرابی۔ بغی اصل میں لوگوں نے اس کا معنی سرکشی کیا ہے، آپس کی سرکشی کے باعث، زدم زدہ بھی لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا، زدم زدہ۔ تو سمجھ لیجئے بغی کیا ہوتا ہے۔ بغی سرکشی کو اور بغاوت کو بھی کہتے ہیں۔ حقیقت میں بغی کا معنی ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنا، بلکہ اگر اس کو لغت میں مور اسپیسیفکلی دیکھیں تو زیادہ تخصیص کے ساتھ دیکھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بغی حد سے بڑھنا نہیں ہوتا، بغی کہتے ہیں حد سے بڑھنے کی خواہش کو، کہ میں اس سے بڑھ جاؤں، حدود کراس کر دینے کی جو خواہش ہے وہ بغی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیم بینہم، بینہم کے لفظ نے، یعنی بغی کا مطلب یہ ہے اگر بینہم ساتھ نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حد سے بڑھ جانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود سے بڑھ جانے کے لیے وہ ہر وقت سرگرم عمل رہے، اپنی انفرادی نوعیت میں، اپنی ذاتی نوعیت میں وہ حد سے بڑھ جانے کی خواہش رکھتے تھے، چاہے بڑے ہوں حد سے چاہے نہ بڑے۔ لیکن جب سب ساتھ بینہم کی آ گئی تخصیص تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے اور خواہش رکھتے ہوئے، لہٰذا جو اختلاف ہے اس کی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہود و نصارہ کے اندر جو اختلاف ہے اس کی وجہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بغیم بینہم، کیا مطلب؟ ایک دوسرے کے اوپر برتری جتانا، برتری کی خواہش، دوسرے کو نیچا دکھانا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی شعور کا تقاضا، کوئی فطرت کی پکار، کوئی علمی وجہ، ایسی کوئی وجہ اختلاف کی تھی نہیں سرے سے، العلم آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 ہے غالباً، اس میں فرمایا کہ فَاخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ یہ ان کو قرآن دے دیا گیا، اس کے پہلے تورات دے دی گئی، انجیل دے دی گئی، اور تورات انجیل آ جانے کے باوجود جن کو دی گئی تھی انہوں نے اختلاف کیا۔ اختلاف علمی نہیں تھا،
شعور کے تقاضے اور فطرت کی پکار کے مطابق نہیں تھا، بلکہ وہ سارے کا سارا ایک دوسرے پر برتری جتانے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے لیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی تو ان کا اختلاف یہی تھا نا، وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری نبی آنے والا ہے، وہ تو ایک دوسرے کو باقاعدہ یہ کہانیاں سنایا کرتے تھے اور تورات کا یہ حکم بتایا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے مخالفت کی، تو وہ بھی صرف اور صرف اسی وجہ سے کی کہ اب بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا، یہ بنی اسماعیل میں سے آیا۔ یہی ان کی وجہ تھی اختلاف کرنے کی، بغیم بینہم، جو پہلے عادت پڑی ہوئی تھی اسی وجہ سے۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ دیکھیں وجہ کوئی بھی ہو، ان کا آپس کا اختلاف ہو، باہمی اختلاف عیسائیوں کا، باہمی اختلاف یہودیوں کا، یا یہودیوں عیسائیوں کا آپس کا اختلاف ہو، یا پھر ان کا اسلام کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف ہو، سارے کے سارے اختلاف کی وجہ آگے بڑھ جانے کی خواہش ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطر الحق وغمت الناس۔ صحابہ نے پوچھا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص کو اچھا کرتا پہنے ہوئے دیکھا، بہت قیمتی کرتا اس نے پہنا ہوا تھا، تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنا تکبر کیا ہوا اس نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں۔ اچھے کپڑے پہن لینا یا اچھا کرتا پہن لینا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اور اعلیٰ ترین نعمتوں سے مستفید ہو جانا، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر یہ ہے بطر الحق وغمت الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور یہ جو بغیم بینہم ہے نا، یہ بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش ہوتی ہے، میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہی ہے اصل میں جو بنیادی قوموں کے اندر جو سب سے زیادہ جو زوال کی وجہ ہے، وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے حق کا انکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ حق نہیں ماننا، صرف وہ چیز ماننی ہے جو آپ کو دوسرے کے مقابلے میں فائدہ دے۔ جب یہ بنیاد بنتی ہے تو قوموں کے اوپر تباہی و بربادی آتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اور فرمایا کہ یہود و نصارہ کے اندر یہی بنیادی خرابی تھی۔ اب قانون بتایا جا رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے۔ اب اس سے مراد اللہ کی آیتیں کون سی ہوں گی؟ وہ والی آیات ہوں گی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دین صرف اسلام ہے۔ اور یہ بات صرف قرآن میں نہیں آئی، بلکہ یہ تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی یہ بتایا گیا تھا کہ دین وہ ہوگا جو آخری نبی لے کے آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئی تھی، وہ دین ہوگا اور یہ بتایا گیا تھا ان کو۔ اور اب وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اس طرح کی آیات سے بھی اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے اور دین اسلام کو دین نہیں سمجھتا بلکہ کسی اور چیز کو دین سمجھتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو پھر یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اسی طرح چلتا رہے گا اور یہ معاملہ کبھی کبھی ختم نہیں ہوگا، ان قریب سارا کچھ تلپٹ ہو جانے والا ہے، ساری یہ بساط لپیٹ دی جانے والی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب کرے گا۔ فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کٹ حجتی کرتے ہیں اور دلائل کا تبادلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دلائل تو ہیں ہی نہیں ان کے پاس، کٹ حجتیاں ہیں، فَقُلْ، تو آپ اعلان فرما دیجئے أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، میں تو اسلام لایا اور ہر وہ شخص جو میری پیروی کرتا ہے، جس نے میری پیروی کی وہ بھی اسلام لے آیا، ہم سب نے تو اسلام قبول کر لیا۔ اسلمتو کا معنی ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ وجہیہ، وجہن بنیادی طور پر چہرے کو کہتے ہیں، اصل میں چہرے کو نہیں کہتے، لغت میں چہرے کو نہیں کہتے، لغت میں وجہن کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی شخص کا وہ حصہ، وجہن کا مطلب ہوتا ہے رخ، اس رخ کو وجہن کہتے ہیں جو کسی بھی شخصیت میں سب سے پہلے نظر آتا ہے، جو پہلو سب سے پہلے کسی کے سامنے آئے اس کو وجہن کہتے ہیں۔ تو انسان کی شخصیت میں چونکہ سب سے پہلے انسان جس کو دیکھتا ہے وہ چہرہ، اس لیے چہرے کے اوپر یہ لفظ وجہن بولا جانے لگا۔ اب اس کا مطلب ایک حصہ بھی ہے، وجہ النہار، وجہ النہار قرآن پاک کے اندر آتا ہے، تو اس کا مطلب جب یہ کسی شخصیت کے لیے آتا ہے وجہ کا لفظ، تو اس سے مراد چہرہ بھی ہے،
لیکن حقیقت میں پوری شخصیت مراد ہے کہ جس شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو چہرہ ہوتا ہے اس کو ہم چہرہ مراد لے لیتے ہیں بعض اوقات اگر تخصیص ہو، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وجہن کا معنی پوری ذات ہوگی، اس سے مراد صرف چہرہ نہیں ہوگا۔ اور جب یہ کہا کہ اسلم تو وجہی للہ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کا فرما بردار کر لیا، اللہ کا مطیع کر لیا، تو اس کا مطلب صرف چہرہ نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری ذات ہے۔ بلکہ اس کو اسلم تو کا جو لفظ ہے، یہ دیکھیں سین لام میم کا مادہ ہے، اسلام بھی اور اسلم تو بھی۔ اسلام سلامتی کا دین، سین لام میم اسی سے سلامتی ہے، اسی سے سلم ہے، اسی سے سلم ہے، اسی سے سلم ہے، جس کو سیڑھی کہتے ہیں اوپر چڑھنے کی جگہ۔ علی ھذا القیاس بہت سارے اس کے معنی ہیں اسلام کے، یعنی تمام معانی کے اندر ایک مشترکہ بات ہے کہ اس کے اندر اطاعت، فرمانبرداری اور کسی چیز کو کسی چیز کے سپرد کر دینا کسی بلند مقصد کے لیے، یہ ہر ایک کے اندر شامل ہے۔ کوئی اعلیٰ مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ کسی کو سپرد کر دیتے ہیں، کوئی فائدہ کر لینے کے لیے، تو اسلم تو کا مطلب ہوگا مطیع اور فرمانبردار ہونا بھی، اور اسلم یسلم اسلام جب یہ باب فعال سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ اسلم تو وجہیہ، میں نے اپنا آپ سپرد کر دیا، لہٰذا اسلام اصل میں ہے ہی کامل سپردگی کا نام۔ اس کے اندر معنویت یہ ہے کیا سپرد کرنا ہے اللہ کے، اصل میں وہ جو اللہ نے اختیار دیا تھا نا انسان بنا کے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرم و اما کفورا، اللہ نے ایک اختیار دیا تھا کہ یہ انسان تو بن گیا ہے، عقل و شعور دے دیا ہے، اب رستے تمہارے پاس دو ہیں، ان دو رستوں میں سے جو رستہ تم اختیار کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ انسان یہ کہے کہ یا اللہ میں یہ اختیار استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ اصل میں اس میں نقطہ یہ ہے کہ جب یہ دو راستوں کی بات کی جاتی ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ انسان کو اختیار نہیں دیا گیا اور انسان بھی باقی مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہے۔ اگر یہ انسان باقی مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہوتا، جیسا کہ اس کو اختیار دینے کے بعد اشرف المخلوقات بنا دیا گیا، وہ اگر اشرف المخلوقات نہ بنایا گیا ہوتا، اس کو شعور اور اختیار نہ دیا گیا ہوتا، تو انسان کیا ہوتا؟ انسان باقی مخلوقات کی طرح ہوتا۔ اور باقی مخلوقات کیا کر رہی ہیں؟ وہ ساری کی ساری اللہ کی بندگی کر رہی ہیں، ساری مخلوق اللہ کی بندگی کرتی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، زمین و اسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی، اللہ کی اطاعت کرتی، اللہ کی بندگی کرتی، اور درمیان میں فضاؤں میں اڑنے والے جو پرندے ہیں، ساری مخلوق وہ ساری کی ساری اللہ کی بندگی کرتی۔ کل قد علم صلاتہ تسبیحہ، سب کو معلوم ہے کہ نماز کیا ہے اور تسبیح کیا ہے، ہر مخلوق کو معلوم۔ گویا کسی بھی پوری مخلوق کے پاس اللہ کی بندگی سے انحراف کا اختیار نہیں ہے۔ انسان کو اگر اختیار نہ دیا گیا ہوتا تو یہ بھی اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا نا۔ تو اب جو اختیار دیا گیا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک راستہ ہے بندگی کا، یہ راستہ بندگی کا، اب اس کو اختیار دے دیا گیا۔ اختیار دینے کے بعد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ تجھے اختیار دیا ہے دو راستوں کا، چاہے تو اس راستے پر چل، چاہے تو اس راستے پر چل۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اختیار دینے کے بعد بھی فرمایا کہ تم بندگی کے راستے پر چلنا، اور جو بندگی کے راستے پر نہیں چلتا وہ کدھر چلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ راستہ جس طرف چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ راستہ تو پہلے بھی موجود تھا، اگر اختیار نہ دیا جاتا تو یہی راستہ تھا۔ اب جو اختیار دیا گیا ہے وہ کا راستہ کون سا ہے؟ وہ انحراف کا راستہ ہے، وہ کفر کا راستہ ہے، وہ اللہ کی بندگی کا راستہ نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے بغاوت کا راستہ ہے۔ لہذا اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ کیا مطلب
کہ یا اللہ وہ جو اختیار تو نے مجھے دیا تھا نا وہ انحراف کا اختیار ہے، اللہ وہ تیری بغاوت کا اختیار ہے، میں وہ اختیار استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں تیری بندگی کا رستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ جب انسان کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام قبول کرتا ہے تو یہ کامل سپردگی ہے، اپنے اختیار سے دستبرداری کا اعلان ہے کہ یا اللہ میں وہ مرضی اپنی استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں کروں گا تو میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا، میں اگر اپنا اختیار استعمال کروں گا تو یہ تو تیری بغاوت ہوگی، تو یا اللہ میں اپنا اختیار استعمال نہیں کرتا بلکہ میں اسی بندگی کے رستے پر جاتا ہوں جو تیری بندگی کا رستہ ہے۔ یہ ہے معنی اسلمت وجہی للہ، میں اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، ساری مرضیاں ختم۔ فرمایا ومن اتبعن، جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اسی روش پہ ہیں کہ ہم نے اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ ہے اسلام، اپنے آپ کو مطیع اور فرمانبردار بنا دینا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آپ اعلان فرمائیے ان لوگوں میں جن کو کتاب دی گئی ہے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور جو ان پڑھ لوگ ہیں ان میں، أَأَسْلَمْتُمْ، ان سے پوچھئے اس کام پر تم بھی تیار ہو کہ نہیں؟ ہم نے تو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا، تم بھی مطیع اور فرمانبردار ہوتے ہو کہ نہیں؟ أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ اور اسلام لانے کا مطلب اپنی مرضیوں سے دستبردار ہو جاؤ، اپنی خواہشات سے دستبردار ہو جاؤ، اپنی خواہشات کو اور مرضیوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دو۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ ان سے پوچھو۔ کن سے پوچھو؟ اہل کتاب، یہودیوں سے، عیسائیوں سے۔ والامیین، امیین کا مطلب ہے، لفظی معنی ہے امی کی جمع امیین، اس کا مطلب ہے ان پڑھ۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو پورے عرب کے اندر مشرک کہلاتے تھے اس دور میں، ان کو امی کہا جاتا تھا کہ کیونکہ وہ یہودی اور عیسائی روایت کے ساتھ منسلک نہیں تھے۔ جو یہودی یا عیسائی روایت کے ساتھ منسلک تھے وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ عیسائی انجیل کو کلیم کرتے تھے، یہودی تورات کو کلیم کرتے تھے، وہ علم والے لوگ تھے، گویا یہ پڑھے لکھے اور پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے۔ اور جو ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے چاہے نہیں جانتے تھے، لیکن وہ ان دونوں روایتوں میں سے کسی روایت کے ساتھ منسلک نہیں تھے، تو وہ سارے کے سارے امی کہلاتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے امی کہا کہ یہ نبی امی ہیں، کہ دنیاوی اعتبار سے آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ ہی ان کی اس روایت کے ساتھ منسلک تھے۔ اللہ نے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کی، آپ نے پڑھایا۔ لہٰذا ان پڑھوں سے مراد یہ تمام کے تمام مشرکین ہیں جو پورے عرب کے اندر موجود تھے۔ تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، آپ کہیے، آپ اعلان کیجئے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم دیا جا رہا۔ یہ ہے وہ بات جو میں نے عرض کی تھی کہ آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 32 تک بنیادی طور پر یہ دعوت کی بات ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے خطوط جو لکھے، دعوتی خطوط پورے عرب کے اندر، بلکہ کیسر و کسریٰ کو بھی آپ نے خطوط لکھے، اور سب کو خطوط لکھے، دعوتی خطوط، اور اپنے وفود بھیجے، وہ اس آیت کے نزول کے بعد بھیجے۔ گویا عیسائیوں کو بھی دعوت دینی ہے، یہودیوں کو بھی دعوت دینی ہے، مشرکین کو بھی دینی ہے، سارے ازموں کو ماننے والوں کو دعوت دینی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، قل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، سب سے پوچھو، ان کو دعوت دو اور ان سے پوچھو کہ کیا تم اسلام لائے ہو، اور پھر ساتھ ان کو بتا دو کہ اسلم تسلم، جو اسلام لے آئے گا وہ امن و سلامتی اس کو مل جائے گی۔ دنیا میں اگر امن قائم ہو سکتا ہے تو وہ اسلام سے قائم ہو سکتا ہے، لہذا پوری دنیا کو دعوت دو۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دعوت میں لگائی۔ آپ پوری زندگی لگے رہے اور حجاز میں دعوت دی، مکے میں دعوت دی، طائف میں دعوت دی، مدینہ میں آ کے دعوت دی، لیکن جب یہ حکم ہوا تو پھر مدینہ کے باہر بھی دور دور جگہوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفود بھیجے، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اور اگر وہ اسلام قبول کر لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ ہے معیار۔
اس سے پہلے کوئی کہے میں یہودی ہوں اس لیے میں ہدایت یافتہ ہوں، میں عیسائی ہوں میں ہدایت یافتہ ہوں، مجھے فلاں فکر کا میں ماہر ہوں اس لیے میں ہدایت یافتہ ہوں، اس کو جتنے مرضی نظریات کے ماہر ہونے کا دعویٰ ہو، ہدایت کا معیار اب صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ماننا ہوگا۔ جس نے اسلام قبول کر لیا فقد اہتدوا، اس نے وہ ہدایت پر آ گیا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو لکھا السلام علی من اتبع الہدی، ہر اس شخص کو سلام ہے جس نے اس ہدایت کی پیروی کی۔ ان اسلموا فقد اہتدوا، اگر اسلام لاؤ گے پھر ہدایت ملے گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل طور پر ادا فرما گئے، اب وہ فریضہ جو ہے وہ امت کی طرف شفٹ ہو چکا ہے۔ اب یہ اعلان گویا جو قل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، حقیقت میں یہ ہم سب کو جو امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم سب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی کافر بے خبر مر گیا تو اس کی پکڑ ہم سے ہوگی، اس لیے ہوگی کہ یہ اعلان، یہ ہر ایک کو یہ معیار پیش کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پیش فرما دیا۔ جہاں پہنچ سکے خود پہنچے، نہیں پہنچ سکے تو آپ نے خطوط بھیجے، اپنے وفود بھیجے، ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا۔ آج بھی اگر کوئی دنیا کا کونا باقی ہے جہاں اسلام نہیں پہنچا تو اس کے ذمہ دار آپ اور میں ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، اور ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم دین پہنچا سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں پہنچایا؟ ہم نے کسی کو یہ سوال کیا اسلمتم فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ یہ ہے اللہ کا دین؟ کبھی بتائیں تو صحیح ان کو جا کے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہمارے ایک مہمان آئے تھے، وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں مختلف جگہوں پر، وہ بتا رہے تھے کہ افریقہ میں 200 دیہات میں گیا ہوں، تو کہتے ہیں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں جا کے آپ اسلام کا نام لیں، ان کو سمجھائیں اور وہ فوراً مسلمان ہونے پر تیار نہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں، اور دنیا بے خبری کی موت مر رہی ہے، اور جو بے خبری کی موت مر گیا اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جن کو اللہ نے قرآن دیا ہے، حامل قرآن امت بنایا ہے، یہ ذمہ دار ہے۔ ہم اگر اپنی ساری صلاحیتیں اس کے اوپر نہیں لگاتے تو اس کا مطلب ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا، آپ نے پہنچا دیا، اگر وہ پھر بھی منہ پھیرتے ہیں، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، ہدایت ہمارے ذمے نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھی۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جس کو آپ چاہتے ہیں اپنی خواہش سے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تم ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہاں ان کو ہدایت کا راستہ بتانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ بتا دیتے ہیں اور پھر بھی وہ کوئی نہیں مانتا، جو مان جائے گا وہ بچ جائے گا، جو نہیں مانتا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے تو صرف اور صرف پہنچا دینا تھا، وہ آپ نے پہنچا دیا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کس کے کیا کرتوت ہیں، کون کیا کر رہا ہے، لہٰذا کوئی پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا، اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے مطابق وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، تو ذمہ داریاں کون سی ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کون کتنا ذمہ دار ہے، کون کتنی صلاحیت رکھتا ہے، کون کہاں کہاں دین کا پیغام پہنچا سکتا ہے، کون کیسا کردار پیش کر سکتا ہے، ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، یہ ونس اگین یہ آیات سے مراد کون سی آیات ہیں؟ جو آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا پتہ بتاتی ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، چاہے اپنے آپ کو دیندار کہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، یا مطلقاً اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق،
اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق کے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے جو لوگ انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں، دین کا حکم دینے والے، دین کا کام کرنے والے، ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت اصل میں ایک چیلنج کا سا انداز ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے، اور خاص طور پر یہودیوں کے لیے، کہ اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہارے دین کی سچائی اور حقیقت کیا ہے، تمہاری حقانیت کا دعوی باطل وہ اس قدر باطل ہے کہ تم تو نبیوں کو قتل کرتے رہے ہو، تمہارا کردار یہ ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ تورات میں نازل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں یہ ہیں، انجیل میں نازل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں یہ ہیں، تم نے جھٹلا دیا، اور تاریخ تمہاری یہ ہے کہ یقتلون النبیین بغیر حق، تم ناحق قتل کرتے رہے انبیاء کو، جو قرآن نے مختلف جگہوں پہ سورہ بقرہ کے اندر بھی فرمایا فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، یا فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، کہ کچھ نبیوں کو تو تم نے جھٹلایا، کچھ نبیوں کو سرے سے قتل ہی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ فبشرہم کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، ان کو خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ، ان کے لیے یہی نوید ہے، ان کے لیے یہی خبر ہے، اس سے اچھی کوئی خبر نہیں مل سکتی۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبشرہم، ان کو خوشخبری دے دیجئے بعذاب علیم۔ اللہ اکبر۔ علامہ طبری نے اور علامہ ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ فبشرہم بعذاب علیم ہے نا، تو سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو، یا پھر اس نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا ہو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہا تھا۔ یعنی اس کا قصور یہ ہے کہ وہ تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، تمہیں وہ بہت بندہ برا لگتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو آدمی رنگ میں بھنگ ڈالنے والا ہو وہ تو برا لگتا ہے نا، کہ آپ کو ہر وقت وہ نیکی کا حکم دے اور ہر وقت برائی سے روکے کہ یہ برائی ہے، تو ایسا شخص معاشرے کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جو کسی نبی کو قتل کر دے یا کسی ایسے شخص کو قتل کر دے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ اس کو قتل کر دینے والا، قتل کرنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، اور قاتل کی سزا دائمی جہنم ہے جو کسی کو خواہ مخواہ قتل کر دیتا ہے۔ لیکن فرمایا جو اس سب سے زیادہ سخت عذاب ہے وہ ان کے لیے ہے، اور یہ تشریح ہے فبشرہم بعذاب علیم کی، کہ ان کو خبر دے دیجئے، ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یعنی ہو ہی نہیں سکتی کوئی اور سوائے اس کے کہ ان کے لیے دردناک عذاب۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔